JUI سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق قاتلانہ حملے میں شہید۔ مولانا سمیع الحق حملے کے وقت گھر میں اکیلے تھے۔ ملازم اور گن مین باہر گئے تھے، واپس آئے تو مولانا کو خون میں لت پت دیکھا۔ ملازمین نے پوچھ گچھ جاری اور CTD نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ اہل خانہ کا مولانا سمیع الحق کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار، جسد خاکی لے کر اکوڑا خٹک روانہ۔ مولانا سمیع الحق امن کے دائی تھے، پاکستان اور افغانستان میں امن چاہتے تھے۔ مولانا سمیع الحق کے بھائی کی 92 نیوز سے گفتگو، کہا مولانا نے اپنی زندگی میں ایک چیونٹی تک نہیں ماری، بظاہر تو ان کی کوئی دشمنی نظر نہیں آتی۔ مولانا سمیع الحق کی نماز جنازہ آج سپہر 3 بجے ادا کی جائے گی۔ دارالعلوم حقانیہ کے قبرستان میں والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا مولانا سمیع الحق کی شہادت پر ایک روزہ سوگ کا اعلان۔ صدر مملکت کی قاتلانہ حملے کی مذمت، وزیر اعظم نے ذمہ داروں کی فوری تعین کی ہدایت کر دی۔ چودھری برادران سمیت سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا بھی اظہار افسوس۔ چیف جسٹس ثاقب نثار اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سمیع الحق کی جو شہادت ہوئی ہے پاکستان میں، نہایت ہی ہمیں افسوس ہوا ہے۔ یہاں پہ ورجینیا واشنگٹن DC میں ان کی شہادت کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے قتل میں ملوث ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ مولانا سمیع الحق کی شہادت پر اوورسیز پاکستانی بھی سوگوار، کہتے ہیں پاکستان ایک جید عالم دین سے محروم ہو گیا، حکومت قاتلوں کو فوری گرفتار کرے۔ عوام کا امتحان ختم ہوا، حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ آسیہ کیس میں نظر ثانی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی۔ آسیہ کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ 30 اکتوبر سے گرفتار مظاہرین کو رہا کیا جائے گا۔ معاہدے کے نکات، 92 نیوز نے مذاکرات کامیاب ہونے کی خبر سب سے پہلے بریک کی۔ وزیر اعظم کا دورہ چین، چینی صدر سے اہم ملاقات، دو طرفہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان چین کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو، چینی صدر نے پاک چین تعلقات سے خطے کو ثمرات مل رہے ہیں کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم سے ایشیائی سرمایہ کاری بینک کے صدر بھی ملے۔ پاک چین وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، دو طرفہ علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قوم کو جلد بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، چین سے بڑا اقتصادی پیکج ملنے کا امکان ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا دورہ چین تاریخی اہمیت کا حامل ہے، پاکستان کی اقتصادی مشکلات کم ہوں گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا حالیہ دورہ جو چین ہے بڑا اہمیت کا عمل اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ ابھی انہوں نے آفس سنبھالا ہے اور یہ جو پاکستان کی امیدوں پہ جو عمران خان ہیں انہوں نے بڑے ووٹ لیے ہیں، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہیں، پوری عوام کی توقعات ان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے چائنا کا، میں اس کا خیال مقدم کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین پاکستانی معیشت کے لیے مثبت قدم ہے۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے امیدیں باندھ لی، کہتے ہیں دونوں ممالک مل کر مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لندن میں چاقو زنی کا ایک اور واقعہ، سونی میوزک ہیڈ کوارٹرز میں کینٹین ورکر نے معمولی تلخ کلامی پر ساتھیوں کو چھرا گھونپ دیا،
वाक़े में 2 अफराद जख्मी, पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट भारत के लिए बड़ा धचका है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद यासीन का वेस्ट मिडलैंड्स में तकरीब से खिताब। कहते हैं रिपोर्ट से मजलूम कश्मीरियों की हौसला अफजाई होगी। ब्रेडफोर्ड काउंसिल हॉल में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब। काउंसिल जनरल अहमद अमजद अली भी शरीक। कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। बर्तानिया में मौसमी तब्दीली के साथ ही इन्फ्लुएंजा फैलने लगा। नेशनल हेल्थ सर्विस ने वैक्सीनेशन कैंपेन का आगाज कर दिया। बर्मिंघम में इब्तदाई तौर पर 7,000 अफराद को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। ब्रेडफोर्ड में सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान इम्तियाज़ी के एजाज में पार्टी का एहतमाम। मारूफ बॉक्सर आमिर खान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें और ज़ालाबारी। हुकूमत ने नशेबी इलाकों के लिए वार्निंग जारी कर दी। मौसम सर्द होने लगा। खबर के हुसूल के लिए खुद खबर बनने के वाकयात ना रुके। सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया गया। एफिल टावर की रोशनियां गुल कर दी गई। दुनिया भर में कत्ल होने वाले सहाफियों की याद में 1 मिनट की खामोशी। और स्पेन में ख्वाजा जिंदा पीर ऑफ घमकोल शरीफ का 71वां उर्स। बार्सिलोना की मस्जिद फैजान मदीना में महफिल मुनाकिद हुई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत के फूल भी पेश किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। JUI चीन के सरबराह मौलाना समीउल हक कातिलाना हमले में शहीद। मौलाना समीउल हक के साहबजादे का कहना है कि मौलाना समीउल हक घर पर आराम कर रहे थे। हमलावर ने चाकू से सीने और चेहरे पर वार किए। ड्राइवर और गनमैन बाहर थे। घर पहुंचे तो मौलाना समीउल हक को खून में लथपथ पाया। मौलाना हामिद हक ने कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील भी की है। कातिल पूरी मंसूबाबंदी के साथ आए। पहले गार्ड को फायरिंग करके कत्ल किया। उसके बाद मौलाना समीउल हक के कमरे का रुख किया, जहां पहले उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद चाकू के वार किए गए। कातिलाना हमले की खबर सामने आते ही लोगों की बड़ी तादाद ने पहले उनके घर और बाद में अस्पताल का रुख किया। मौलाना समीउल हक को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम खून ज्यादा बहने की वजह से वो जानबर ना हो सके और अपने खाले के हकीकी को जा मिले। मौलाना समीउल हक JUI सीन के सरबराह थे। वजीर आजम इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन समेत मुल्क की सियासी और मजहबी क़यादत ने मौलाना समीउल हक की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। और दूसरी जानिब JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मौलाना समीउल हक पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि उनके अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। जब भी जरूरत पड़ी ताउन किया जाएगा। मैं उनके साथ और उनके तमाम कारकुनों और दोस्तों के साथ उनके पूरे
خاندان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کروں گا. اس حوالے سے میں دارالعلوم حقانیہ میں 8 سال پڑھا ہوں اور وہ میرا علمی ہے, اور اس اعتبار سے میرا ایک ایسا تعلق ہے کہ میں وہیں کا فاضل ہوں, وہیں سے میں فارغ التحصیل ہوا ہوں. تو اس رشتے کو تو میں کبھی بھی نہیں کاٹ سکتا, اور نہیں ہم اس تمام تر باوجود ہمارے درمیان ایک محبت کا اور احترام کا رشتہ ہر وقت موجود رہا ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا ان کے خاندان کے ساتھ بھی یہ رشتہ جو ہے یہ ٹوٹنے والا رشتہ نہیں ہے. تو میں مکمل یکجہتی کروں گا ان کے خاندان اور ان کی جو جماعت کے احباب ہیں سب کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ مشترکہ غم ہے ہمارا, اور ہم اس صدمے میں اور افسوس میں سب برابر کے شریک ہیں. مولانا سمیع الحق پر حملہ, سیاسی اور مذہبی قیادت کا اظہار افسوس. صدر مملکت, وزیر اعظم, وفاقی وزراء اور چیف جسٹس کا اظہار افسوس سامنے آیا. وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مولانا سمیع الحق کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. گورنر سندھ اور چیئرمین سینٹ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اظہار افسوس کیا ہے. اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مولانا سمیع الحق پر حملے کی مذمت. مولانا سمیع الحق کے اہل خانہ سے گہرے دکھ کا بھی اظہار کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مولانا سمیع الحق پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. مولانا سمیع الحق کے اہل خانہ سے گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا گیا آرمی چیف کی جانب سے. آپ کو اپڈیٹ کریں, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے مولانا سمیع الحق پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی, اور آرمی چیف نے مولانا سمیع الحق کے اہل خانہ سے گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا ہے. اور دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری کی مولانا سمیع الحق پر حملے کی مذمت. فواد چودھری نے 92 نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو حملے کی اطلاع دے دی گئی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا, دیکھیے. آپ سے کچھ دیر پہلے بتایا گیا ہے کہ انفارچونیٹلی ان کو گھر کے اندر جو ہے وہ چھریوں کے وار جو ہیں کیے گئے ہیں, اور وہ ہی ہیز بین اسٹیبڈ ٹو ڈیتھ. مولانا سمیع الحق کا پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے. ان کا پاکستان کی جو مدارس کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے, جس کے اوپر تمام ہی, اور وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, ہم تمام بہت ہی مغموم ہیں. اور ابھی پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور کے اوپر چین میں اطلاع دی گئی ہے, اور انہوں نے اس سانحے کی شدید مذمت بھی کی ہے. ابھی بہت ابتدائی تحقیقات ہیں اس وقت. کمشنر پنڈی کو, سی سی پی او پنڈی جو ہیں, ان کو کہا گیا تھا کہ وہ فوراً پہنچیں اس سفاری ولاز میں. سو ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں, اور جو ہی تحقیقات آگے بڑھیں گی تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ اس کے اوپر ایک حتمی کامنٹ جو ہے وہ کر سکیں. صدر مسلم لیگ یوتھ ونگ واشنگٹن راجہ فاروق کا مولانا سمیع الحق کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مولانا سمیع الحق کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے. ان کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا, آئیے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ایک انتہائی دردناک خبر پاکستان سے آئی ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. ان کی شہادت کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے قتل میں ملوث ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سمیع الحق کی جو شہادت ہوئی ہے پاکستان میں, نہایت ہی ہمیں افسوس ہوا ہے. یہاں پہ ورجینیا واشنگٹن ڈی سی میں ہم لوگ پی ڈی آئی کے سپورٹر ہیں, اور پی ڈی آئی کی گورنمنٹ کو بھی یہاں بیٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں. اور جو پاکستان میں دنگے فساد ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, ان کو نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے, پیسفل لوگ ہیں, ان کو پیسفل ہی رہنا چاہیے, اور پورے ورلڈ کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم لوگ بہت پیسفل ہیں, اور پاکستان میں کوئی دہشت گردی کوئی ایسے کام نہیں ہو رہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. حکومت
اور احتجاجیوں کے درمیان 5 نکات پر معاہدہ بھی طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے افراد کو رہا کیا جائے گا، جبکہ آسیہ بی بی کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اس معاہدے کے حوالے سے یہ رپورٹ۔ بالآخر کوششیں رنگ لے آئیں۔ حکومت اور احتجاجیوں کے درمیان جاری مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ فریقین کے درمیان 5 نکات پر معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق آسیہ بی بی کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ آسیہ بی بی کی برریت کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے جانے والے افراد کو رہا کر دیا جائے گا، جبکہ حکومت اور احتجاجیوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق آسیہ بی بی کیس میں نظر ثانی کی اپیل پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور آخری نقطہ یہ کہ احتجاج کے دوران جس کسی کی دل آزاری ہوئی یا اسے تکلیف پہنچی، تحریک اس سے معذرت خواہ ہے۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے معاہدے پر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری، وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت اور تحریک لبیک کے سرپرست اعلیٰ محمد افضل قادری کے ساتھ ساتھ محمد وحید نور نے دستخط کیے۔ دیگر خبریں بلٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان چین کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں چینی صدر کا ویژن اور قیادت رول ماڈل ہے، جبکہ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مستحکم تعلقات پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دوسری طرف وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ قوم جلد بڑی خوشخبری سنے گی۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ غربت اور کرپشن کے خلاف چین کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی چینی صدر کے ساتھ 1-on-1 اور وفود کی سطح پر اہم ملاقات۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی صدر کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ پاکستان چین کی ترقی سے بہت متاثر ہے، یہی وجہ ہے کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان چین کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ چینی صدر کا ویژن اور قیادت ایک رول ماڈل ہے۔ اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے مستحکم تعلقات پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی چینی صدر کے ساتھ ملاقات انتہائی کامیاب رہی۔ چین کی جانب سے پاکستان کو بڑا اقتصادی پیکج ملنے کا امکان ہے۔ قوم کو جلد بڑی خوشخبری ملے گی۔ حکومت ملک کو اقتصادی مشکلات سے نکالنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم وفد کے ہمراہ چین پہنچے تو بیجنگ ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان 5 نومبر تک چین میں اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ لیوٹن میں آباد کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا موقف ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ چین ملکی معیشت کے لیے مثبت قدم ہے۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو جہاں عمران خان سے اور بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، وہیں مسئلہ کشمیر کے حل کی بھی توقع ہے۔ ہمارے نمائندے صفد بخاری سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھیے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے چائنا کا، میں اس کا خیال مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ پاکستان کے استحکام، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان میں امن کے لیے چائنا کے ساتھ دوستی پاکستان کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ چائنا جو انٹرنیشنل اکانومی جو اپنے آپ کو سپر پاور کے حوالے سے دیکھنا چاہ رہا ہے فیوچر میں۔ جی، وزیر اعظم پاکستان کا حالیہ دورہ چین جو ہے وہ بہت اہمیت کا عمل ہے۔ چونکہ سی پیک کے حوالے سے بہت سارے معاملات جو طے کرنے ابھی باقی ہیں، تو اس سلسلے میں چین کو اعتماد میں لینا اور چین کی رضامندی اور مدد کے ساتھ آگے بڑھنا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا حالیہ دورہ جو چین ہے
بڑا اہمیت کا عمل اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ ابھی انہوں نے آفس سنبھالا ہے اور یہ جو پاکستان کی امیدوں پہ جو عمران خان ہیں انہوں نے بڑے ووٹ لیے ہیں، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہیں، پوری عوام کی توقعات ان کے ساتھ ہیں. جو چائنا کے ساتھ ایک 70 سالہ پرانی دوستی کا رشتہ ہے اور پاکستان کی معاشی صورتحال اور پھر چائنا کے جو انٹرسٹ پاکستان کے اندر جو میگا پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے اس والے سے یہ ایک تاریخی وزٹ ہوگا. برطانیہ کے شہر برسٹل میں مقیم پاکستانیوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ چین دونوں ممالک کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، جو پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے انتہائی اہم ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں تنویر بخاری کی اس رپورٹ میں. دیکھیے عمران خان کی جو ویلکم ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور جو وہ سارا جو وعدے ہوئے تھے ان کو ریویو کر رہے ہیں اور ان میں تھوڑی سی جو کک بیک ہوئی تھی ہر چیز وہ درست کر رہے ہیں. کہ پچھلی حکومت نے جو وعدے کیے تھے اس میں جو کچھ تھوڑا بہت مسئلے پیدا ہوئے تھے کہ انہوں نے کمیشن کھائی، کچھ کرپشن ہوئی، اس کے بارے میں عمران خان صاحب کا دورہ چین جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. وزیر اعظم عمران خان کا حالیہ دورہ چین پاکستان کے ایک روشن مستقبل کی علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اس دورے کی خاص بات سی پیک کی ان کنڈیشنز کو ریویو کرنا ہے جو بظاہر تو پاکستانی عوام کے مفاد میں کی گئی تھیں، لیکن پس پشت ان میں گھپلوں کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ریاست بھر میں ترقیاتی عمل کو تیز اور مانیٹرنگ کے عمل کو سخت کرنے کی ہدایت جاری کر دیں. مالی سال 2018-19 کی پہلی سہ ماہی کے ترقیاتی جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا تھا کہ تمام سرکاری ملازمین کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. عوامی خدمت کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال میں لائے جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے ترقیاتی عمل کو جس رفتار سے جاری رکھا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. ترقیاتی جائزہ اجلاس میں وزراء، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور سرکاری اداروں کے سربراہان نے شرکت کی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. لندن میں چاقو زنی کا ایک اور واقعہ. سونی میوزک ہیڈ کوارٹرز میں کینٹین ورکر نے معمولی تلخ کلامی پر ساتھیوں کو چھرا گھونپ دیا. واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا. تفصیل اس رپورٹ میں. لندن کی کینسنگٹن ہائی اسٹریٹ میں واقع سونی ہیڈ کوارٹرز میں پیش آیا خوفناک واقعہ، جہاں کینٹین میں ملازمین کے درمیان ہونے والی معمولی تلخ کلامی خونی جھگڑے میں تبدیل ہو گئی. عینی شاہدین کے مطابق انہوں نے جھگڑے کی آوازیں سنی. قتل کی دھمکیاں دیے جانے پر ان میں سے کچھ اپنی میز کے نیچے چھپ گئے. پولیس اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئی، جہاں سے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے. واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے. کینسنگٹن ہائی اسٹریٹ ہائی پروفائل علاقہ ہے، جہاں انجہانی لیڈی ڈیانا کی رہائش گاہ اور اسرائیلی سفارت خانہ بھی موجود ہے. برطانیہ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ نیشنل ہیلتھ سروس نے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا ہے. برمنگھم میں ابتدائی طور پر 7,000 افراد کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں. اس پر رپورٹ کریں گے عابد کاظمی. برطانیہ میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی فلو میں مبتلا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. اس حوالے سے ملک بھر میں فلو کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. 6 سال سے لے کر بڑوں تک سبھی کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں. ویکسین مہم کے حوالے سے کونسلر وسیم ظفر اور طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ فلو کے مریضوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں، حرکت قلب بند ہو جانے اور فالج کا حملہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. I really believe in the flu vaccination program. You should have your flu vaccine at the start of the flu season, which is between September and November. It's very important that you get your vaccine because
flu is spread very, very easily. हमारा तमाम स्टाफ है, तकरीबन 7000 स्टाफ हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, उन सबको हम फ्लू वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन है वो हम उनको लगा रहे हैं। तकरीबन 65% जो है 65% हमने वैक्सीनेशन कर दी है और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि ये वैक्सीनेशन की वजह से, ये इंजेक्शन की वजह से काफ़ी बीमारियों से इस सर्दी के मौसम से वो बचेंगे। माहिरीन ने इस हवाले से 7000 मरीजों का तज्जिया किया है, जिसके मुताबिक वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद में दिल की बीमारियों का चांस दीगर अफराद की निस्बत 33% कम होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट मिडलैंड्स ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन के एजाज़ में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी वेस्ट मिडलैंड्स के ओहदेदारों और जयालों ने भरपूर शिरकत की। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी वेस्ट मिडलैंड्स की मुनक्दा तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन ने खिताब करते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमीशन रिपोर्ट भारत के झूठी जमहूरियत पर बड़ा धब्बा है और भारत कश्मीरियों पर 7 लाख फौज मुसल्लह करके तरह तरह के मुजालिम ढाने के बावजूद भी अपने घिनौने जराइम में कामयाब नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था, ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियन कश्मीर ग्रुप के वफ्द ने आजाद कश्मीर समेत कंट्रोल लाइन का तफसीली दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कंट्रोल लाइन पर भारत की तरफ से होने वाली शेलिंग पर बड़ी जामे और मुफस्सल रिपोर्ट दी। इसको जितना भी हाईलाइट किया जाए मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है और मसला कश्मीर को मैं बरतानिया में बसने वाले अपने पाकिस्तानी भाइयों और कश्मीरी भाइयों से गुजारिश करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल कर जो है अपने पार्लियामेंटेरियन से मिलें, यहाँ के जो ब्रिटिश मीडिया है उससे मिलें, उनको ये इस बात पे कायल करें कि वो हमें कवरेज दें। उनका मजीद कहना था कि इस कमेटी को बने 35 साल से जायद का अरसा हो गया, लेकिन पहली दफा ये मुमकिन हुआ कि फाइंडिंग मिशन ने आजाद कश्मीर में जाकर रिपोर्ट तैयार की है और ये उनके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू है और मुस्बत कदम। इससे मजलूम कश्मीरियों की हौसला अफजाई होगी। पहली दफा हुआ है कि 35 साल से कमेटी बनी है, लेकिन पहली दफा हुआ है कि फाइंडिंग मिशन जो है वो वहाँ गया है, डेलीगेशन गया है जिन्होंने ये एक रिपोर्ट जो है तैयार की है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ब्रेक थ्रू है और ये बड़ा दिन था कल का जो है वो कश्मीरियों के लिए और इससे जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी मैं समझता हूँ हौसला अफजाई होगी। इस मौका पर बरतानिया पीपल्स पार्टी के सदर मोहसन बारी, मिडलैंड्स के सदर चौधरी शाहनवाज, सीनियर नायब सदर मिडलैंड्स मिर्जा अख्तर, बर्मिंघम के सदर राजा कयूम, जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरशाद अजीज, चौधरी जावेद, आसिफ खान समेत दीगर ओहदेदारों और जयालों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड में पश्तून सोसाइटी ने खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान अतमानज़ई के एजाज़ में पार्टी का एहतमाम किया। इसी बारे में देखिए साहिर अली की ये रिपोर्ट। ब्रेडफोर्ड में मुनक्किदा तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी यूसुफ खान इम्तियाज़ी को सहाफ़ती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में यूसुफ खान इम्तियाज़ी ने 92 न्यूज़ से कहा कि पश्तून सोसाइटी ब्रेडफोर्ड ऐसन तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है। दूसरे शहरों में भी इस तरह की सोसाइटीज़ होनी चाहिए जो मुत्तहिद होकर मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम करें। मुझे खुशी है कि यहाँ पे जो पख्तून सोसाइटी है वो हर जगह पे बहुत मुनज़्ज़म है। इंग्लैंड में पख्तून सोसाइटीज़ मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है, इस मुल्क के क़वानीन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भिजवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन लोगों का यहाँ पे मुनज़्ज़म होना और उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ को बरकरार रखना और इस मुल्क के क़वानीन को फॉलो करना एक अच्छी तस्वीर की मंजरकशी है। पश्तून सोसाइटी ब्रेडफोर्ड यूके के चेयरमैन सैयद लियाकत अली शाह और जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ खान ने पश्तून के बढ़ते हुए मसाइल पर बातचीत की। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है कि इस तरह के और भी मेहमान वहाँ से आएँ और हमें अपनी मतलब ख्यालात से आगाह करें। जिस तरह हमारे हुजरों का सिस्टम है पाकिस्तान में, वो सिस्टम इधर नहीं है। तो ब्रेडफोर्ड में यहाँ पर या हमने लंदन में भी 1-2 कम्युनिटीज़ देखी जिन्होंने ऐसे हुजरे टाइप बनाए हुए, लोग जो गमी शादियों पे अदरा के मिलते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे ब्रेडफोर्ड में हमने एक हुजरे का क़याम किया हुआ है और यहाँ जो भी पाकिस्तान से आते हैं हम उनके बहुत इज़्ज़त देते हैं। यूसुफ जान उतमानज़ई आया हुआ था इंग्लैंड और आज हम पश्तून सोसाइटी के तंजीम ने इसको दावत दी थी कि हमारे आ जाए और हमारे सब दोस्तों से, हमारे सब मेम्बरान से मिल जाए। तो आप आज देख रहे हैं हमारे मेहमान आए हुए हैं, यूसुफ जान उतमानज़ई भाई आए हुए हैं जो आप सब लोग उनको जानते हैं, बड़े मशहूर हैं
اور پختون قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تقریب میں سینئر رہنما ملک ریاض خان، عنایت خان، ڈاکٹر جاوید عبدالرزاق، پروفیسر قادر خان اور باکسر عامر خان سمیت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی کے افراد شریک ہوئے. پشتون سوسائٹی بریڈ فورڈ UK کی جانب سے جس طرح پاکستان سے آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کی گئی، اس سے پاکستان میں بسنے والے پٹھانوں کی روایات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پٹھان مہمان نواز ہوتے ہیں. ساتھی رپورٹر وقار بابر کے ساتھ ساحر علی، 92 نیوز، بریڈ فورڈ. سابق لارڈ میئر، لیڈ سٹی کونسل اور کونسلر سٹی اینڈ ریور سائڈ محمد اقبال کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ہندوستان کی فوج ایسے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جن پر اقوام متحدہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ان کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں. جو مقبوضہ کشمیر میں حالات ہیں وہ دیکھ کر دل رونے کو آتا ہے، خون کے آنسو آتے ہیں کہ وہاں کے ہمارے بہن بھائیوں سے اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے انڈین فورسز کی طرف سے، اور پاکستان کی آرمی سے زیادہ وہاں انڈین فورسز آکیوپائڈ کشمیر میں ہیں، اور ہر 3 بندے پر ایک وہاں کا سولجر جو ہے، اور پھر وہ نہتے مسلمانوں پر، انسانوں پر گولیاں چلاتے ہیں، بچوں پر. وہ پیلٹ گنز جو UN جنیوا کنونشن کی طرف سے بینڈ ہے، وہ بھی اس قسم کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں. تو یہ ظلم و جبر جو ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فارن ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے UN میں ہماری بڑی اچھی ریپریزنٹیشن کی اقوام متحدہ میں، اور بڑی خوشی ہوئی ہمارا کیس وہاں پیش کیا. تو ہماری امید ہے کہ یہ ہماری نئی حکومت مسئلہ کشمیر پر پوری کوشش کرے گی اور اس کا ایک اچھا اور امن کے لحاظ سے حل ہو جس کا دونوں ملکوں کا فائدہ ہو، کیونکہ ہم اتنے آرمی پر ریسورسز ہم اور ہندوستان لگا رہے ہیں جو دونوں ملکوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور عوام بھوکی مر رہی ہے. دیکھو انڈیا کی اتنی عوام بھوکی مر رہی ہے اور وہ خواہ مخواہ فورس، اور اب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے ڈائلاگ سے. یہ تو وہ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھو ہمارا چھوٹا ملک ہے، ہم اگریسر نہیں ہو سکتے، وہ اگریسو ہیں، لیکن ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر وہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ لگائیں گے تو ہم ہاتھ کاٹ کر پھینک دیں گے. تو اس لحاظ سے ہمیں ایک مضبوط قوم بننا ہے تاکہ ہم بھی ان سے مقابلہ کر سکیں اور اپنے حقوق مانگ سکیں، اور اپنے کشمیر بہن بھائیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر سکیں. بریڈ فورڈ کونسلیٹ کے زیر اہتمام بریڈ فورڈ کونسل ہال میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاح منایا گیا، جس میں UK بھر سے کمیونٹی ممبران کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار بابر کی اس رپورٹ میں. بریڈ فورڈ کونسلیٹ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی بھرپور مذمت کی گئی. تقریب کے میزبان کونسل جنرل احمد امجد علی کا کہنا تھا کہ بریڈ فورڈ کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ یوم سیاح کی تقریب بریڈ فورڈ ٹاؤن ہال میں منعقد کی گئی. اس سے جہاں اپنی کمیونٹی کے ممبران کو بھارتی ہٹ درمیوں کا پتہ چلا، وہیں برطانوی کمیونٹی نے بھی بھارت کا اصل چہرہ دیکھ لیا. ہم نے ایک یہاں پہ جو ویڈیو بھی ان کو دکھائی جو 70 سال سے ایک بربریت ہو رہی ہے ہمارے کشمیری بھائیوں پہ، اس کو ہم اس کا اظہار ان کو بتائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ہمارے لوکل کونسلرز تھے، لیڈر آف کونسل تھیں، انہوں نے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے. دیگر کمیونٹی ممبران میں میئر آف بریڈ فورڈ ظفر علی آوان، راجہ نجابت نے بھی بھارتی جارحیت اور مظالم کے خلاف بھرپور مذمت کی. آج یوم سیاح کی جو بریڈ فورڈ کونسل میں تقریب منعقد کی ہے، اس کے حوالے سے بریڈ فورڈ کونسل کا بھی ہم تمام کشمیری کمیونٹی کی طرف سے، خصوصی طور پر جموں کشمیر تحریک حق خدا رضیت کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. Discuss the issue of Kashmir. Kashmir is about human rights. We are here for our sisters and brothers in Kashmir. کشمیریوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہیں جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی اور جب تک یہ ظلم اور استبداد کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. Nobody in the world in the 21st century should have to suffer and go through what people there are going through. کشمیر کی تاریخ آزادی کی حمایت کرتے ہیں.
आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर की आज़ादी में अपना किरदार अदा करें। तकरीब में कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर बनाई गई खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसको देखकर हर आंख अश्कबार थी। कैमरा टीम के हमरा वकार बाबर मुगल, ब्रेडफोर्ड। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने जमाल खशोगी को खतरनाक करार दिया था। ये बात सऊदी वली अहद ने 9 अक्टूबर को अमरीकी आला हुकाम से टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू में की थी। इस हवाले से इस रिपोर्ट में। अमरीकी मीडिया ने एक बार फिर सऊदी हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। अमरीकी अखबार का दावा है कि सऊदी वली अहद के अमरीकी सदर के दामाद जेरेड और सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से 9 अक्टूबर को टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी सहाफी जमाल खशोगी को शिद्दत पसंद करार दिया और कलअदम तंजीम से ताल्लुकात का दावा किया। अखबार के मुताबिक बातचीत में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस पर सऊदी अरब से ताल्लुकात बरकरार रखने पर जोर दिया। दूसरी जानिब जमाल खशोगी के अहले खाना ने अमरीकी अखबार को बताया कि जमाल खशोगी का किसी शिद्दत पसंद ग्रुप से ताल्लुक नहीं था। सऊदी हुकाम ने अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट की पुरजोर अल्फाज में तरदीद की है। उनका कहना है कि सऊदी वली अहद और अमरीकी आला हुकाम के दरमियान गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन ये रिपोर्ट बेबुनियाद है। आज दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 2 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा दिन पर हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। सहाफ़ी हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। सहाफ़ी हमें हमारे माहौल में और दुनिया भर में होने वाले वाक़यात के साथ अपडेट रखने में अहम और मस्बत किरदार अदा करते हैं, चाहे वो कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत हो या फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम। दुनिया के तमाम शोबाहाए जिंदगी की तमाम तर खबरें पहुँचाने में अहम किरदार सहाफ़ियों का है। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर आपकी खिदमत करते हैं। इजहार राय की आज़ादी हमेशा एक अहम मसला रहा है। इसकी वजह से सहाफ़ियों को रोजाना की बुनियाद पर कत्ल की धमकियों का सामना करना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सहाफ़ियों के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए इस बैनुल अक़वामी दिन का ऐलान किया। ये ऐलान 2013 में किया गया। मदीना मुनव्वरा में आज मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 2 रोज़ से मदीना मुनव्वरा में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। महकमा मौसमियात की जानिब से मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी की गई थी, जिसके बाद हुकाम ने आवाम को मोहतात रहने की हिदायत जारी की। हालिया बारिशों से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। दूसरी जानिब जद्दा में भी नमाज जुमा के बाद अब्र करम खुलकर बरसा। मूसलाधार बारिश इशा तक वक्फे से जारी रही। आवाम को नशेबी इलाकों के सफ़र के हवाले से तंबीह जारी की गई है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़रत ख्वाजा जिंदा पीर ऑफ घमकोल शरीफ का 71वां उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मकामी मस्जिद में शानदार महफिल का इनेकाद किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत के फूल भी पेश किए गए। देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। स्पेन के शहर बार्सिलोना की मस्जिद फिजान मदीना में उर्स शरीफ की महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें बार्सिलोना के गिरदोनवाह से हजरत जिंदा पीर के मरीदैन और अकीदतमंद लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल में पाक यूरोप के मारूफ नात ख्वां कारी जाहिद लतीफ ने नाते रसूल मकबूल पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत के फूल पेश किए।
محفل میں معروف عالم دین شکیل احمد المدنی نے خطاب کیا اور کہا کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. محفل کے آخر میں عالم اسلام اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی گئی. محفل کے آخر میں قرعہ اندازی کے ذریعے عمرہ کا ٹکٹ بھی ایک خوش نصیب نے حاصل کیا. اس موقع پر شرکاء کے لیے لنگر کا انتظام بھی کیا گیا تھا. اور اب دلچسپ خبریں 92 سیکنڈز میں. چینی بچے اچھلنے اور کودنے کے ساتھ ساتھ کنگ فو بھی کر سکتے ہیں. جی جناب، یہ مناظر ہیں چین کے صوبے ہینان کے، جہاں بچوں نے کنگ فو کا شاندار مظاہرہ کر کے بڑے بڑوں کو مات دے دی. بچوں نے سر کے بل کھڑے ہونے سمیت کنگ فو کا ایسا شاندار کرتب پیش کیا جیسے یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو. دنیا میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو شہرت حاصل کرنے کے لیے منفرد کرتب دکھاتے ہیں. اب اس فولادی دانتوں والے شخص کو ہی دیکھ لیں جو اپنے دانتوں سے 614 ٹن وزنی دیو ہیکل بحری جہاز کھینچنے کا حیرت انگیز مظاہرہ کر رہا ہے. ٹگ ٹوتھ نامی شخص نے اپنے فولادی دانتوں سے بحری جہاز کو 16 میٹر تک کھینچ کر قومی ریکارڈ قائم کر دیا، جبکہ اس ریکارڈ کو جلد گینیز بک میں شامل کرنے کی درخواست دی جائے گی. ویڈیو میں دکھائے جانے والا یہ ٹرک کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے، بلکہ روس کے ایک مکینک کا تخلیق شدہ منی مانسٹر ٹرک ہے. مکینک کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹرک اپنے چھوٹے پن کی وجہ سے کہیں بھی جا سکتا ہے اور جنگ کے حالات میں سامان کی ترسیل اور آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ گھر میلبرن کے ساحل سمندر کے پاس 3 بیڈ رومز پر مشتمل ہے. اس کی مالک خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے اس گھر کو اپنے بچپن کی کہانیوں سے متاثر ہو کر تعمیر کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے بامسعود ویب سائٹ 92newshd.tv. تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.